طور پہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو سن رہی ہیں اور جن کے بچے بڑے ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ وقت تو اب گزر گیا تو اب ہم کیا کریں. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب پیرنٹنگ کی کلاسز کے اندر پیرنٹس کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ پیرنٹنگ بہت ضروری ہے تو ان میں سے اکثر لوگوں میں ڈپریشن طاری ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اب تو کاش ایسا ہوتا، کاش میں پہلے ایسا کرتا. میں اپنے اس پہلے سبق میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ماضی ہے وہ پتھر اور کنکریٹ کا ایک مجسمہ بن چکا ہے جس کو نہیں چھیڑا جا سکتا، لیکن مستقبل ایک گندے ہوئے آٹے کی طرح موجود ہے. اس گندے ہوئے آٹے کو شکل دے کر ہم کوئی بھی شکل دے سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پیرنٹنگ کے پرنسپل کو استعمال کرنے کا بیسٹ ٹائم آج سے 15 سال پہلے تھا، مگر اس کا جو دوسرا بیسٹ ٹائم ہے وہ آج ہے. لہٰذا اگر ہم میں سے کسی نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کسی قسم کی دانستہ یا نادانستہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں آپ کو اپنے اس پہلے سبق میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ابھی بھی اپنی ریلیشن شپ کے ذریعے اور ان تمام اصولوں کے ذریعے جو کہ اصول پیرنٹنگ کے زمرے میں ہمیں سمجھائے گئے اور بتائے گئے، جن کا اعادہ ہم انشاءاللہ اسباق میں کریں گے، ہم اپنے اس ماضی کو دوبارہ سے چینج کر کے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ان کی تربیت میں رہ گئی کمی کوتاہی کو دور کر کے ان کو ایک بہت مفید شہری، ایک ذمہ دار انسان اور ایک مفید شخص بنایا جا سکتا ہے. بدقسمتی سے اس ماڈرن زمانے میں اکثر بچوں کا اپنے گھر کے ساتھ ریلیشن ایسا ہی ہے جیسے وہ گھر یا تو ریسٹورنٹ ہو یا کوئی ہوٹل ہو. جس طرح ہوٹل میں سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں رہتے ہیں، ہاں البتہ کبھی کبھی ناشتے کے اوپر یا لابی میں آتے جاتے ملاقات ہو جاتی ہے، یا ریسٹورنٹ میں لوگ کھانے کی ٹیبل میں ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہیں. تو گھروں کا عالم اس طرح ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر کوئی مربوط نظام موجود نہیں ہوتا جس میں بچوں کی تربیت ہو سکے. گھر کو ایک پلیٹ فارم کی طرح ہونا چاہیے، گھر کو ایک سٹیج کی طرح ہونا چاہیے. جس طرح ایک سٹیج کے اوپر تمام لوگ اپنا ایکٹ پرفارم کرتے ہیں، اسی طریقے سے گھر میں رہنے والے تمام لوگ ایک ایکٹ کے طور پہ پرفارم کریں تاکہ سارے اس ریلیشن شپ کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو خوبصورت طریقے سے نکھار سکے. تو انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اسباق میں آج کے اس سبق میں آپ کی خدمت میں پیرنٹنگ کی اہمیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا. میں آپ سے یہ بتانا چاہتا تھا کہ پیرنٹنگ کی کیوں ضرورت ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم سب کو اس بات پر بہت پر امید رہنا چاہیے کہ اگر پیرنٹنگ کے سلسلے میں ہمارے مزاج میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو بہت جلدی کریکٹ کر سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد آپ سے سیکنڈ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی.